وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقریباً 25 انبیاء کرام نام ذکر کر کے تذکرہ اور ان کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ نام لیے بغیر اجمالی ذکر خیر سارے نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کا قرآن کریم میں مذکور ہے، لیکن تقریص انبیاء اور رسول علیہم السلام ایسے ہیں جن کا ذکر خیر ان کا اسم گرامی ذکر کر کے کیا گیا ہے۔ اور اس ذکر خیر کے بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ان انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ انبیاء کرام بڑی شان و عظمت والے ہیں، اس لیے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر فرمایا۔ اور جن کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل و مناقب بھی بطور خاص بیان فرمائے ہیں۔ دوسرا مقصد ان نبیوں رسولوں اور پیغمبروں کو ایمان اور اسلام کے بڑے بڑے امور میں بطور خاص نمونہ بنانا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی اللہ رب العزت نے نام لے کر ان کا ذکر خیر فرمایا اور ان کی وہ چیدہ صفات بھی بیان فرمائی جن میں انہیں خصوصی طور پہ اسوہ قرار دیا گیا۔ تیسرا مقصد
جن پیغمبروں کا نام لے کر قرآن کریم میں ذکر خیر کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کے متعلق دنیا کے بہت سارے گمراہ فرقے، دنیا کی بہت ساری گمراہ بھٹکی ہوئی قومیں غلط عقائد اور باطل نظریات میں ملوث تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ قوموں کی تردید کرتے ہوئے ان پیغمبروں کے بارے حق عقائد بیان کر دیے۔ یہ بڑے بڑے 3 مقاصد ہیں، یوں اس کے علاوہ بھی بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں۔ جن پیغمبروں کا نام لے کر ذکر خیر کیا گیا ہے ان میں سے ایک عظیم المرتبت نبی اور رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ دور جاہلیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بہت سارے غلط عقائد پائے جاتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین عرب نے اپنی بہت ساری شرکیہ چیزیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف غلط منسوب کی ہوئی تھی۔ جس کی ایک جھلک صحیح البخاری کی ایک حدیث میں بھی نظر آتی ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، آپ اندر داخل ہونے لگے تو کیا دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر بت ہیں اور تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ مشرکین عرب نے دور جاہلیت میں بیت اللہ کے اندر بت رکھے اور تصویریں بنائی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک تصویر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنائی گئی ہے اور ان کے ہاتھ میں قسمت ازمائی کے تیر پکڑائے گئے ہیں، فال کے تیر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے ہاتھ میں بھی قسمت ازمائی کے تیر۔ اب تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا تو شرکی عقیدہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی سخت تردید فرمائی اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ان تصویریں بنانے والوں کو بھی پتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی بھی تیروں کے ذریعے قسمت معلوم نہیں کی، انہوں نے جانتے بوجھتے جھوٹ تصویریں بنائی۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ غور کیجئے، بیت اللہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ شان و عظمت والا گھر بیت اللہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بت ختم نہیں کیے جاتے اور تصویریں کسی پیر بزرگ کی نہیں، نبیوں کی ہیں، یہ تصویریں مٹائی نہیں جاتی، میں نے بیت اللہ میں بھی نہیں داخل ہونا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت اور تصویر سے اتنی نفرت تھی۔ آج امت کا کون سا گھر تصویر سے خالی ہے؟ کیا حال ہو گیا؟
آپ بیت اللہ میں نہیں داخل، میں یہ بت ختم کیے جائیں اور یہ تصویریں مٹائی جائیں۔ صحابہ کرام نے آپ کے حکم پہ وہ بت ختم کیے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں مٹائیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ غور کیجیے۔ بہرحال جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جن پیغمبروں کا اللہ نے نام لے کے ذکر خیر کیا ہے ان کے متعلق دور جاہلیت میں غلط عقائد پائے جاتے تھے۔ اب ان میں سے ایک اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب مشرکین عرب میں کیسا غلط عقیدہ ان کے بارے پایا جاتا تھا کہ انہوں نے ان کی تصویر بنا کے ہاتھ میں قسمت ازمائی کے تیر پکڑائے ہوئے کہ یہ تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے معاذ اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ لوگوں کی قسمتیں بدلنے کا اختیار رکھتے تھے معاذ اللہ۔ یہ شرکی عقیدہ پایا جاتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بطور خاص حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کئی مقامات پہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ الہ نہیں تھے، وہ عقیدہ توحید پہ کاربند اللہ کے نبی اور رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، خدائی اختیارات کے مالک نہیں تھے، نہ ہی وہ قسمت آزمائی کرتے تھے۔ حقائق بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ اب ان میں سے ایک مقام آج کے خطبہ میں نے پڑھا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یہ سورہ مریم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دو طرفہ فضیلت پانے والے ہیں۔ ایک طرف سے یہ کہ وہ خلیل اللہ کا شرف پانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور صرف ان کے بیٹے نہیں، ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے بیٹے ہیں۔ زیادہ فضیلت والا ہونے کی دلیل قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو رسول اور نبی کہا گیا ہے، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو صرف نبی کہا گیا ہے، رسول نہیں کہا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ یہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، جبکہ جناب اسحاق علیہ السلام صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو خصوصی طور پہ چنا، منتخب فرمایا۔ تو ایک طرف تو یہ فضیلت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کے بیٹوں میں زیادہ فضیلت والے ہیں، اور دوسری طرف آخری پیغمبر پوری اولاد آدم کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو یہ فضیلت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی جاتی ہے کہ ان کی آل اولاد سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ دو طرفہ فضیلت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔
فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف پیغمبروں کی بعض صفات بطور خاص امتیازی انداز میں بیان کی ہے، یعنی یوں سمجھیے ان صفات میں وہ پیغمبر زیادہ ممتاز، منفرد اور نمایاں تھے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بطور خاص بیان کیا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بطور خاص۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر بطور خاص بیان کیا، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، امتیازی صفت کے طور پہ بیان کیا۔ یہ سارے پیغمبروں میں یہ ساری صفات ہیں، لیکن بعض پیغمبروں کی یہ صفات بطور خاص بیان کی، منفرد۔ ایوب علیہ السلام کا صبر، نوح علیہ السلام کا شکر، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی۔ ہر پیغمبر ہی پاک دامن ہوتا ہے، لیکن ان کی پاک دامنی بطور خاص بیان کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی پاک دامنی بطور خاص بیان کی۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حسن سلوک بطور خاص بیان کیا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کا اپنے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک بطور خاص بیان کیا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ۔ تو یہ امتیازی صفات ہیں، یہ چند میں نے مثالیں دی ہیں۔ تو اس مقام پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چند صفات اللہ نے بطور خاص بیان کی، اور ان میں سب سے پہلی صفت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، فرمایا ہمارا نبی اسماعیل وعدے کا بڑا سچا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بات ہے یہ، اور ویسے بھی یہ خوبی بڑی عظیم الشان ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور پھر اس پر پیرا دے کہ اسے پورا کرنا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، فرمایا وہ وعدے کے سچے تھے۔ آج ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگوں میں، سارے نہیں لیکن اکثر لوگوں میں وعدے کی پاسداری نہیں رہی۔ سیاسی شعبہ دیکھ لو، مذہبی شعبہ دیکھ لو، کاروباری دنیا دیکھ لو، وعدے کی حیثیت ہی کوئی نہیں، الا ماشاءاللہ تھوڑے لوگ وعدے کے پاسدار ہیں۔ یہاں اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی یہ خوبی بیان کی، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقیناً وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اور یہ ویسے ہی نبوی صفت ہے، ہر نبی وعدے کا سچا ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر کی بنیادی تعلیمات میں وعدے کی سچائی ہے، بنیادی تعلیمات۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادی تعلیمات پر مکی زندگی میں ہی زور دیا، مکی دور میں، اللہ اکبر، ان میں یہ چند چیزیں نمایاں تھیں۔ صحیح البخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، جب ہرقل نے، کیسر روم نے جناب ابو سفیان سے پوچھا تھا، اب ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، آپ کن چیزوں کی ترغیب دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور کن باتوں سے منع کرتے ہیں۔ وہ غیر مسلم تھا اس وقت تک، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا مکی دور میں سنا ہوا تھا، پھر آپ ہجرت کر گئے تھے۔ تو ہرقل نے پوچھا
وہ پیغمبر اعلان نبوت کرنے والا تمہیں حکم کس باتوں کا دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا یأمرنا بالصلاۃ، اللہ اکبر، کہا ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، والصدق، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، والعفاف، پاک دامنی اور حرام سے بچنے کا حکم دیتا ہے، پاک دامن ہونے کا حکم دیتا ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیتا ہے، ووفاء العہد، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، واداء الامانہ، اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ 5 چیزیں ابو سفیان کو اس وقت یاد تھی جب وہ مسلمان نہیں تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں ان باتوں۔ سب سے پہلے اس نے نماز بیان کی، نماز کا، سچائی کا، کیونکہ نمازیں پنجگانہ 5 نمازیں یہ معراج کی رات تحفے میں ملی، اس سے پہلے یوں نماز موجود تھی، پر یہ ترتیب کے ساتھ نمازیں پنجگانہ معراج کی رات ملی ہے، پر یوں نماز پہلے بھی موجود تھی۔ کہا نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح حرام سے بچنے کا، وعدہ پورا کرنے کا، اور امانت ادا کرنے کا، کہا یہ وہ پیغمبر ہمیں حکم دیتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا، وہ وعدہ اللہ سے کیا ہوا ہو یا جائز اور اچھے کام کا وعدہ اللہ کے بندوں سے کیا ہوا ہو، اسے پورا کرنا، یہ نبیوں والی صفت ہے، اور یہ صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بہت زیادہ تھی، امتیازی طور پہ تھی، اس لیے اللہ نے اس مقام پہ سب سے پہلے ان کی یہ صفت بیان کی۔ اب تو حال ہی بڑا عجیب ہے، جب الیکشن قریب ہوئے وعدے شروع ہو گئے، وہ جی پچھلے پہ مٹی ڈالو، جی پچھلے پہ مٹی ڈالو، اس دفعہ ہمیں جتاؤ تو پھر دیکھنا ہم پچھلی بھی کسرے نکال دیں گے۔ سیاست کے میدان میں تو بڑی وعدہ خلافی ہے، اللہ اکبر۔ مجھے تو ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت مولانا حکیم محمود رحمہ اللہ اس وقت حیات تھے، حضرت مولانا حافظ اسد محمود حافظہ اللہ کے والد محترم، مکرم مسجد انہوں نے بنائی تھی، وہاں بہت بڑی لائبریری قائم کی، تو اس وقت الیکشن کے دن تھے، تو مولانا حکیم محمود رحمہ اللہ ذرا میدان سیاست میں بھی کچھ قدم رکھتے تھے، تو لائبریری کا افتتاح تھا مکرم مسجد میں، بڑے بڑے جید علماء کرام بلائے، تو اس وقت جو شہر کے چاند سیاسی امیدوار تھے، ایم این اے بننے کے اور ایم پی اے بننے کے، وہ بھی بلا لیے، اور انہیں 2-2 4-4 منٹ موقع بھی دے دیا۔ غلام دستگیر صاحب آئے، انہوں نے یہی کہا پہلے جو ہوا یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور بڑے نیک لوگ جمع ہیں، اس کی ہمیں معافی دو، اب ہم اگر کامیاب ہوئے تو اسلام کے لیے کام کریں گے۔ مان ابراہیم صاحب آئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی، پچھلے کی معافی دو، جو کمی رہ گئی اب ہم اسلام کے ہی کام کریں گے۔ تیسرے آئے، وہ ایسے بھی صاحب تھے، وہ بھی اس وقت ایک ہی گروہ پہ تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ چوتھا ایک بندہ تو اور طرح کا تھا، لیکن باری جب اس کی آئی نا تو اس نے سچ بولا۔ باری آگی مہر سلیم کی، اس وقت وہ موجود تھا، وہ کہتے ہیں یہ بات یہ ہے، اللہ کا گھر ہے اور علماء جمع ہے اور عوام بھی سارے دینی لوگ ہیں، نمازی داڑھیوں والے، تو میں پہلے ہی بڑا گناہ گار بندہ ہوں، میری زندگی میں نیکی تو ہے کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، تو اب اللہ کے گھر میں اور علماء کے سامنے بھی میں گناہ ہی کروں۔ یہ میرے تینوں ساتھیوں نے پیچھے بیٹھے تھے کر کے گفتگو، ان تینوں ساتھیوں نے مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولا ہے، میں نے اللہ کے گھر میں جھوٹ نہیں بولنا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ووٹ والا جمہوری طریقہ ہے، اس کے ذریعے اسلام کی خدمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے دلیل دی، دنیا دار آدمی ہو کے اس نے سچ بولا، دلیل دی، صاحب کہا جن سے ہم نے ووٹ لیا ہوتا ہے نا،
وہ تو کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے، یہ ہمارا کام ہے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہوا ہے، آنکھیں بند کر کے اوپر انگوٹھا لگاؤ، دستخط کرو، وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو پہلے کیا اب بھی ہم نے وہی کرنا ہے۔ تو میرے ساتھیوں نے مسجد میں جھوٹ بولا ہے، میں نہیں جھوٹ بول سکتا، میں پہلے ہی بڑا گناہ تھا۔ دیکھو تو بہرحال وعدے ہی وعدے، سیاست کے میدان میں بھی وعدے اور میدان میں بھی وعدے۔ بڑے لوگ ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ ٹالنے کے لیے وعدہ، پہلے ہی نیت خراب ہے، کاروبار میں لین دین میں پہلے ہی نیت خراب ہے، اور جی پاس مہینہ ٹائم تو دو نا، مہینہ گزرے گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ یہ وعدہ خلافی کی بدترین شکل ہے کہ جس میں پہلے ہی نیت کے اندر خرابی ہے، پہلے ہی۔ بہت سارے لوگوں کا طریقہ یہ ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر کہا جی 6 مہینے کے لیے قرض دو تو کسی نے دینا نہیں، کب بس جناب دستی 2-4 دن میں آپ کو مل جائیں گے، بس 2-4 دن، وہ 2-4 دن 2-4 سال میں بھی نہیں آتے۔ یہ کیا ہے؟ اسی طرح نیکی کے میدان میں کئی لوگ، ہمارا ہر مساجد مدارس سے بھی بڑا سلسلہ ہے، کئی لوگ وعدہ کر لیں گے، لو جی میں اتنا حصہ ڈالوں گا آپ نے کہا، اب وہ آگے آگے اور ہم پیچھے پیچھے، وہ دے رہا ہے اور ہم لے رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ نہیں، وعدہ جس میدان میں بھی ہو وہ اللہ سے کیا ہوا ہے یا اللہ کے بندوں سے کیا ہوا ہے۔ اگر وعدہ اچھے کام کا ہے یا جائز دنیاوی کام کا ہے تو پھر وعدہ پورا کرنا چاہیے، الا یہ کہ شرعی عذر موجود ہو، ایسا شرعی عذر جس کا آدمی اللہ کے آگے جواب دے سکے۔ تو وعدے کا سچا ہونا، اللہ اکبر، یہ نبیوں والی صفت ہے، اور یہ صفت اسماعیل علیہ السلام میں اعلیٰ درجے کی موجود تھی، اعلیٰ درجے کی۔ دینی میدان میں بھی بعض لوگ ہیں وعدہ کر لیا ہوا ہے، وہ لوگوں میں مشہور ہے کہ بھئی وعدہ ان کا ہے، لیکن یقین اس وقت ہی ہوگا جب آ جائیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ ہمارے شیخ عبد المنان نور پری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ہم ان سے درس کا وعدہ لیتے، ان کے پاس ڈائری بھی نہیں تھی، حافظ اللہ نے بڑا زیادہ دیا ہوا تھا۔ ہم وعدہ لے کہتے یہ درج فرما لیں، کہتے جب وعدہ کر لیا ہے اب فکر مجھے ہونا چاہیے، آپ کو فکر کیوں ہو؟ میں نے وعدہ کیا ہے، اللہ کو جواب میں نے دینا، لہذا میں لکھوں نہ لکھوں یہ تو میری ذمہ داری ہے، اس لیے آپ بس بے فکر ہو جائے، میں نے وعدہ جو کر لیا ہے۔ ہم ان سے طے کر لیتے جی ہم آپ کو لے جائیں گے، کئی دفعہ پہنچنے میں تاخیر ہوتی تو وہ فون کر دیتے، آج کا میرا وعدہ تھا تو بندہ آیا نہیں۔ اللہ اکبر، وعدہ تو یہ ہے نا۔ اسی طرح دینی میدان میں اور بھی بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، جب تک اچھے ہیں تو یہ دنیا باقی ہے، جب اچھے رہے گے نہیں نا بروں پہ قیامت آ جائے گی، پھر بدترین وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے وقت زندہ ہوں گے، جن پہ قیامت آئے گی۔ اچھے پہلے ختم ہو جائیں گے، تو ابھی اچھے ہیں اس لیے قیامت نہیں آ رہی، اگرچہ چلو دن ب دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے بھی الحمدللہ ہمارے مساجد مدارس میں ایسے معاونین بھی ہیں، ہم پہ بات کرتے ہیں پہلی کوئی بندہ بھیجیں، ہم سب سے پہلے یہ جو دین کا وعدہ ہے نا یہ پورا کرتے ہیں، اس کی بڑی برکت ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جی پہلی کوئی بندہ بھیج دیں، اور بھیج دیتے ہیں، کبھی انہوں نے پھیرا ڈلوائے ہی نہیں، ہر شے آگے پیچھے کر لیں گے لیکن وہ پرچی پہلے دیں گے۔ اچھا نمونہ ہے، یہ بھی ایک وعدہ ہی ہے نا، بندہ کہتا ہے جی مانا میں اتنا تعاون کروں گا، تو وہ مہینے کے پہلے دن ہی کرے تو وہ تو وعدے کا سچا ہوا نا، یہ بھی وعدہ ہی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام میں یہ خوبی بطور خاص تھی، اس لیے اللہ نے یہاں پہلی صفت ان کی بیان کی، انہ کان صادق الوعد، یقیناً ہمارا نبی اسماعیل وعدے کا بڑا سچا تھا۔ تو یہ نبوی صفت ہے، اور ایمان اور اسلام
کہ بنیادی امور میں ہے اور مومن کی علامت ہے وعدے کا سچا اور کرا ہونا، اس کے مقابلے میں وعدہ خلافی، وعدہ کر کے پھر جانا یا ٹالنا، پھیرے ڈالنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت قرار دیا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا 3 عادتیں جس کے اندر موجود ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں ایک یہ بیان کی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، ادھر بھی وعدہ ادھر بھی وعدہ، یہاں بھی وعدہ وہاں بھی وعدہ، اور پورا کرتا ہی نہیں۔ جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو آج ہم اگر اپنے معاشرے میں سیاسی میدان میں لوگوں کی اکثریت دیکھیں تو یہی حال ہے کہ وہ ہر بار ہی وعدہ کرتے ہیں اور ہر بار ہی نہیں پورا کرتے۔ تو یہ تو بیچارے صاحب نماز روزے سے بھی خالی ہیں۔ آپ نے تو فرمایا تھا جس میں یہ 3 عادتیں پائی جائے وہ پکا منافق ہے۔ ان صابا و صلی و زعم انہ مومن، اگرچہ نماز پڑھے روزہ رکھے اور کہ میں مومن ہوں، پر جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے خیانت ہی کرتا ہے۔ جس میں یہ 3 عادتیں موجود ہیں نا، فرمایا وہ خالص منافق ہے، خواہ نماز پڑھے روزہ رکھے اور کہ میں مومن ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وعدے پہ پیرا دینا یہ نبوی صفت ہے، یہ ایمان کے امور میں سے ہے، اور وعدہ کر کے پھر جانا یہ منافق کی علامت ہے۔ پھر فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے دوسری اور تیسری فضیلت بیان کی کہ وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ صرف نبی کے مقابلے میں جو رسول بھی ہو نبی بھی ہو اس کا مرتبہ اونچا ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر وحی اترے، پر رسول اس کو کہتے ہیں کہ اس پر جو کچھ اتارا جائے اسے آگے امت تک پہنچانے کا بھی حکم ہو، تو اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں وکان رسول النبی، اسماعیل علیہ السلام رسول بھی تھی اور نبی بھی تھے۔ اور مجھے یاد آیا کہ اللہ نے بطور خاص کیوں کہا کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے۔ ان کا ایک وعدہ پورا کرنا قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنے ہاتھوں اپنا بیٹا ذبح کرو، تو اب جناب ابراہیم السلام نے سوچا سب سے پہلے تو جس کو ذبح کرنا ہے اس کی رائے لوں کہ اگر تو وہ خوشی سے مانے تو آسانی ہے، اگر خوشی سے نہ مانے تو وہ بھی تو کوئی تدبیر کرنا ہے، اللہ کا حکم تو نہیں ٹالنا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ اکبر کمال بیٹا دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ کہتے ہیں دیر آئے درست آیت، ملا تو بڑھاپے میں لیکن دیر آئے درست آیت، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم وہ خواب میں جس طرح ملا اسی طرح سنایا، آپ پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے تیرا؟ اب اللہ کا حکم ہے، یہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ جناب اسماعیل کہتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر، پیارے ابا جان آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ پورا کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پورا صابر پائیں گے، میں اللہ کے حکم پر کٹنے کو تیار ہوں، آپ پورا کریں حکم۔ اللہ اکبر۔ تو جناب اسماعیل نے جس طرح وعدہ کیا تھا نا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو جناب اسماعیل نے چھری کے آگے لیٹ کے اوہ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے نقشہ کھینچا، جب لفظ بولا نا فرما برداری کا، اتنا وعدہ پورا کیا اسماعیل علیہ السلام نے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ شان قرآن کریم میں محفوظ کر دی۔ فرمایا فلما اسلما، باپ ذبح کرنے کے لیے بیٹا ذبح ہونے کے لیے دونوں ہمارے فرما بردار ہو گئے۔ وہ اللہ نے ذبح یوں ہونے نہیں دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نام پہ
بیٹا قربان کرنے کا اجر مل گیا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو اپنی قربانی پیش کرنے کا اجر مل گیا. یہ اللہ نے وعدہ کیا اور بیان کیا کہ ہم نے اجر دے دیا. ہم نے کہا آپ نے خواب پورا کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے بطور خاص کتنا بڑا وعدہ تھا جو اسماعیل السلام نے پورا کر کے دکھا جو قرآن میں ہے. تو اس لیے فرمایا انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. پھر آگے فرمایا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. یہ بہت بڑی خوبی ہے. بڑے لوگ اس میں سست ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ جنہوں نے یوں لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے زندگی وقف کی ہوئی ہے لیکن وہ بیوی بچوں پہ کوئی محنت نہیں کرتے. تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی یہ خوبی بھی بطور خاص بیان کی. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. لفظ یامر بولا ہے کیوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں بیٹا نماز پڑھا کرو، اچھی بات نہیں ہے آپ نماز میں سستی کرتے ہیں، بیٹا پڑھا کرو نماز. نہیں، یہ نہیں ہے. یامرو کہ اس کے اندر قوت ہے، زوردار حکم. اس طرح بچہ اسکول نہ جائے تو پھر ماں کیا کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے، کام کاج میں سستی کرے تو پھر ماں باپ کی حالت کیا ہوتی ہے. وہ حالت نماز کے حوالے سے نہیں. یہ کیا ہوا؟ نہیں، حکم جس کا مطلب ہے پوری قوت کے ساتھ اس کو کہنا کہ نماز پڑھ، کہ اسے سمجھ آئے کہ ابا جی حکم دے رہے ہیں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے کہ یہ کام کرو، کرنا ہے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ بطور خاص حکم دیا اور آپ کی وساطت سے ہم میں سے ہر باپ کی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دینا. حکم یہ نہیں باپ پہلی سب کا نمازی ہے اور بیٹا نماز پڑھتے ہی نہیں. اگر تو باپ ذمہ داری پوری ادا کر رہا ہے، صحیح حکم دیتا ہے، صحیح، پھر باپ تو بری ذمہ ہو جائے گا، بیٹا پکڑا جائے گا. لیکن اگر باپ بھی بس گزارا ہی کرتا ہے پڑھا کرو نماز، بس ڈھیلا سا کہہ دیا، تو پھر باپ نے بھی پھنس جانا تھا. اگرچہ یہ سویرا بل کا دبالی ہے، کیوں؟ اس کے ذمہ ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. سورہ طٰہٰ ہے، فرمایا اپنے اہل کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی پوری پابندی کرو اور حکم بھی دو. یہ ذمہ داری ہمارے اوپر فرض ہے، یہ بیوی بچوں کو نماز کا حکم دینا. کہیں اللہ نے یہ حکم اس انداز میں دیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. ہو ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ. تو آگ سے بچانے کے لیے یہ برسر فرشت ہے کہ اپنی اہل اولاد کو نمازی بنانا. اگر ان کا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ دینے والا بنانا، اس پہ محنت کرنا. جو نمازیں اہل اولاد کی ماں باپ کے وہ جو ہوتی ہیں وقتاً وقتاً ان کا احتساب کرے باپ کہ آج آپ نے اثر کہاں پڑی ہے. دوسرے بیٹوں سے بھی پوچھے، ہاں جی کہ اس نے کہاں پڑی ہے، اس سے پوچھے اس نے کہاں پڑی ہے. یہ وقتاً وقتاً تفتیش بھی کریں، پتہ چل جائے کوتاہی کی ہے تو سرندش کرے، چھڑکے. یہ امر میں شامل ہے، یہاں لچک کی گنجائش نہیں. 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، نہ اسلام کا مکلف ہوتا ہے، لیکن نماز ایسی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن میں حدیث موجود ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو. حکم یہ نہیں کہ درخواست بیٹا نماز پڑھا کرو، اب آپ 7 سال کے ہو، حکم دو، یعنی پابندی کراؤ ان سے. اور فرمایا جب 10 سال کے بھی ہو کر نماز نہ پڑھیں تو کچھ مرمت بھی کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان.
قرآن میں بھی یہ حکم موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اور دیکھو پھر عادت ڈالنے کے لیے بلوغت سے پہلے حکم ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز پہ لگا دو۔ 7 سال کا بچہ تو مکلف نہیں، لیکن لگاؤ نماز پہ۔ 10 سال کا ہو جائے مکلف نہیں، لیکن اگر ٹھکائی بھی کرو ذرا نہیں پڑتا تو عادت ڈالو نماز کی۔ آج اسکول نہ جانے پر تو ٹھکائی ہے، بچہ گلاس توڑ دے تو ٹھکائی ہے، بچہ کوئی اور دنیاوی نقصان کر دے تو باپ ٹھکائی کرتا ہے، بچہ نماز نہ پڑھے تو جھڑکتا بھی نہیں، ٹھکائی تو دور کی بات ہے۔ یہ کیا ہوا؟ نماز تو زیادہ اہم ہے۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام کی بطور خاص اللہ نے یہ خوبی بیان کی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حقیقت ہے اگر باپ گھر کا سربراہ یہ ذمہ داری صحیح معنوں میں ادا کرنے والا بن جائے، یہ جو گنجان آبادیوں میں مسجد ویران ہے نا، یہ ویرانی ختم ہو جائے۔ بالکل محنت ہی نہیں، محنت ہی نہیں، بالکل پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہر طرف آبادی، لیکن مسجد ویران ہے۔ بڑی بڑی مسجدوں میں جہاں بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں بھی عام نمازوں کے اندر حالت کیا ہے؟ صف 1.5 صف 2 صف۔ یہ کوئی نمازی تو نہیں نا آبادی کے حساب سے، کوئی نمازی ہے اور صاحب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہر گھر سے کوئی یا سربراہ آ گیا، کوئی اور ایک آ گیا، باقی سارے نہیں آئے، اور ایسے ٹائم میں بھی نہیں آتے جب گھر میں ہی وہ ہوتے ہیں، نہیں آتے۔ پھر فرمایا کہ یہ صفتیں تھی اسماعیل علیہ السلام کی، تو ان کا نتیجہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اس میں ان صفتوں کا نتیجہ بھی بیان ہو گیا، وعدے کا سچا ہونا اور بیوی بچوں کو نماز کا حکم دینا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے بڑے پیارے تھے۔ اللہ اکبر، کیسے زبردست انداز میں اللہ نے شان بیان کی۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے، پیارے تھے۔ یہ اخیر کامیابی ہے کہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے۔ آج تو بس لکھنے کی حد تک بات رہ گئی ہے، لوگ پوسٹر لگا دیتے ہیں، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے تجھے پسند آ جاؤں۔ تو اللہ نے اپنی پسند بتلائی نہیں، ان آیتوں میں بھی موجود ہے۔ خود بھی نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اولاد پر بھی اس سلسلے میں محنت کرو، وعدہ پورا کرنے والے بنو تو پسندیدہ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نسخہ بتلایا، قرآن کریم میں جگہ جگہ انداز بدل بدل کے یہ نسخے موجود ہے کہ اللہ کا پسندیدہ تم بھی کیسے بن سکتے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ بھی نسخہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، سچے ہو اللہ کی محبت میں، تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اللہ اکبر، اتباع رسول کرو، اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ وعدے کی پاسداری کرو، بیوی بچوں میں نماز زکوٰۃ کے حوالے سے محنت کرو، اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں بھی نسخہ دیا، صحیح البخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، بیان رسول اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، نسبت سیدھی اللہ کی طرف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ میرا قرب حاصل کرے تو میرے قرب کی اس سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں۔ تو فرائض ادا کرو، نماز فرض ہے اور فرائض میں اہم ترین ہے، پڑھو نماز۔ زکوٰۃ فرض ہے اور فرائض میں اہم ترین فریضہ ہے، 2 زکوٰۃ۔ رمضان کے روزے فرض ہیں بلکہ فرائض میں اہم ترین فریضہ ہیں، کیونکہ ارکان اسلام میں یہ چیزیں، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے، استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج، یہ عام فرائض سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کر سکتا ہے اور کسی طریقے سے قرب نہیں حاصل کر سکتا، اور پھر جب فرائض کے ساتھ ساتھ یہ نوافل کی بھی پابندی کرے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو قرب اور محبت جمع ہوں گے تو مرضیہ ہو جائے گا،
اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ فرائض بھی پورے کرو، نفلی عبادات پہ بھی ہمیشگی کی کوشش کرو، اگرچہ نفلی ہیں تو اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ نسخے موجود ہیں، صرف پوسٹر لکھ کے لگایا ہوا ہے یا اللہ مجھے اس طرح کا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں، وہ اللہ کی پسند قرآن کریم میں موجود ہے، وہ اختیار بھی کرو نا، اختیار بھی کرو۔ دنیا کے میدان میں لوگ ذریعہ اختیار کر کے پھر اللہ سے مانگتے ہیں، تو دین کے میدان میں بھی ذریعہ اختیار کرو نا، اللہ کی پسند والے کام کرو، پھر ساتھ کہو یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں۔ بات تو یہ ساتھ وہ پسند والے کام کرو۔ تو اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، تو قرآن و سنت میں اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے نسخے موجود ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ چیدہ صفات جناب اسماعیل علیہ السلام کی بیان کر کے ہمیں سمجھایا یہ ہے کہ یہ صفتیں اللہ کو پسند ہیں، یہ صفتیں اللہ کو پسند ہیں۔ وعدے کا سچا ہونا اللہ کو پسند ہے، بیوی بچوں کو نماز کا زکوٰۃ کا حکم دینا اور اس سلسلے میں ان پر بھرپور محنت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے ہی بیان کی ہیں چیزیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کی یہ پسندیدہ خصلتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کی پاسداری ایسی خوبیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نبوت سے پہلے بھی معروف تھی کہ آپ بات کے اور وعدے کے سچے تھے اور امانت دار تھے۔ یہ خوبیاں ایسی ہیں، حتیٰ کہ جن لوگوں نے 13 سال آپ پہ ظلم کیا تھا وہ امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، تو آپ ہجرت کے موقع پہ پوری ذمہ داری سونپ کے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ یہ امانتیں ادا کر کے آئیں۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے کہ لو ان لوگوں نے مجھ پہ اتنا ظلم کیا ہے، اتنی زیادتیاں کی ہیں، میں خواہ ان کا مال ان کو واپس کروں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظلم کرنے والوں کی امانتیں بھی واپس فرمائی، اور آپ تعلیم بھی یہ دیتے تھے اد الامانہ، جس کی امانت ہے اسے امانت ادا کرو، ولا تخن من خانک، جو آپ سے خیانت کرے تم بدلے میں بھی خیانت نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی تعلیم اور تربیت تھی، بدلے میں بھی خیانت نہ کرو جو آپ سے خیانت کرے۔ تو آج لوگ وہ بڑے بڑے عجیب طریقے آگے ہیں، وہ وعدے کی یقین دہانی کے لیے باقاعدہ چیک کاٹ کے دے دیتے ہیں، وہ جب وقت آتا ہے جو تاریخ ڈالی ہوتی ہے وہ کوئی شے نہیں ملتی۔ یہ بھی ایک ٹرخانے کا یہ انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو دل کا بھی پتہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، نیت صحیح ہے تو اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے وعدہ کرے، سچے دل سے کرے، ساتھ اللہ سے مدد مانگے، تو یہ اللہ کا پھر وعدہ جو ہے ہی سچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، فرمایا جو لوگوں کے اموال لے اور اس کا ارادہ ہے ادا کرنے کا، اللہ ضرور ادا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ فرمایا جو لوگوں کے اموال لے اور اس کی نیت ہی مال کھا جانے کی ہے، فرمایا اللہ اس کھانے والے کو ضائع کرے گا، اتلفہ اللہ۔ اچھی بری نیت کا اتنا اثر ہے، تو اس لیے کری سچی نیت سے وعدہ کریں، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت شامل حال ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی ضمانت ہے، تو اس لیے کھڑے اور سچے ہو کر آدمی کو وعدہ کرنا چاہیے، اور کر لے تو پوری کوشش کرے کہ اس کو اب نبھانے کی، پورا کرنے کی۔ یہ رشتے ناطے میں بڑے معاہدے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید اہم کہا۔ آج اکثر لوگ بڑا دھوکہ کرتے ہیں رشتے ناطے کے عہد معاہدوں میں۔ آپ نے فرمایا سب سے اہم ترین وعدے جن کو پورا کرنا ضروری ہے، انتہائی ضروری، فرمایا وہ وعدے ہیں جن وعدوں کے ذریعے تم نے شرمگاہ حلال کی ہے، مطلب ہے نکاح والے وعدے۔ یہاں کے لکھو 10 لاکھ روپیہ حق ہے، دل میں پہلے لینا کس نے اور دینا کس نے، یہ کیا ہوا؟ نکاح کے ساتھ شرمگاہ حلال ہو رہی ہے اور وعدہ ہو رہا ہے کہ میں اتنا حق مہر دوں گا، تو نیت میں پہلے ہی چور ہے، کس نے دینا اور کس نے لینا، یہ کیا ہوا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جس عہد معاہدے کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے وہ عہد معاہدہ ہے کہ جس کے ذریعے تم نے شرمگاہ حلال کی۔
بڑے لوگ ہیں پوری زندگی حق مہر دیے ہی نہیں، اور مرتے مرتے پھر کہتا ہے اچھا پھر مجھے حق ماہ بھی معاف کر دے. کیا ہے یہ؟ یعنی عجیب خرابی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے. جن کے لیے کہا گیا ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے، جن کے لیے نہیں کہا گیا اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے. ایک بھائی امجد صاحب ہے، ان کی ہمشیرہ وہ کینسر کے مسئلے میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ ان کی ایک سال آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے. جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرمائے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اپنا فرما بردار اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ مناسب رشتے مہیا فرمائے. ہم سارے محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں، نیک تمنائیں، اچھی آرزویں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے. پکا سچا نمازی با عمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے. اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے. امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے. جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے. پرسوں یہ ہمارے شاہد بھائی ہیں جنہوں نے آج اذان پڑھی ہے، ان کے والد محترم وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک بڑے گہرے تعلق والے ہیں بھائی شجاع الرحمان، ان کی والدہ محترمہ پرسوں وفات پا گئی ہیں. بڑی توحید والی صابرہ خاتون تھی، نماز روزے کی پابند تھی، حتیٰ کہ زندگی کے آخری دن بھی عشاء کی نماز پڑھی، قرآن مجید پڑھا اور ساتھ ہی اٹیک ہوا اور وفات پا گئی. تو کیسا اچھا ہمارے سامنے خاتمہ ہے. جس طرح ہمارے سامنے خاتمہ اچھا ہے، ہماری توقع سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے.